ویسے تو ہر انسان کی اس دنیا میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ خوب ساری دولت آ جائے اور آنکھ جھپکتے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بدل جائے، لیکن یہ سب خواب دیکھنے والوں کی باتیں ہیں۔ لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو ایماندار ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو بھی ایک ایسے ہی ٹاپک پر ہے کہ ایک ایسا شخص جسے دنیا کا کوئی لالچ نہیں، اس نے صرف اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرنے کو ہی اپنی اصل دولت سمجھا اور اس کی اسی ادا کو رب نے بہت پسند کیا اور وہ اچانک بہت زیادہ امیر ہو گیا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل اسلام نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ یہ دنیا کا قانون شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ماں باپ پورے ہوئے نہیں کہ اولاد کو دولت اور پیسے اپنے قبضے میں کرنے کی جلدی بڑھ جاتی ہے کہ شاید اصل دولت صرف یہی ہے، لیکن ایسی اولاد یہ بھول جاتی ہے کہ جیسا وہ آج کریں گے کل کو ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ ایک خاندان میں جب دولت تقسیم کرنے کا واقعہ آیا تو سارے بھائی بہن صرف دولت کا زیادہ حصہ اکٹھا کرنے کے لیے چالیں چلنے لگے اور بہانے بنانے لگے، لیکن ان میں سے ایک بیٹے کی سوچ ذرا الگ تھی۔ وہ دنیا کی سوچ چھوڑ کر اپنے ماں باپ اور اپنے رب کو راضی کرنے والا تھا۔ اس نے دولت میں سے حصہ لینے سے انکار کر دیا اور واضح کہہ دیا کہ مجھے صرف ماں باپ چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے باقی بھائی بہن بھی بہت خوش ہوئے اور دولت کا زیادہ حصہ لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی شکر ادا کرنے لگے کہ ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کرنی پڑے گی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے گاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اس شخص کو ماں باپ کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس نے لکھوا لیا کہ اب ماں باپ صرف میرے پاس ہی رہیں گے اور ان کے جیتے جی ان کی بہت خدمت کی۔ جتنا ہو سکتا تھا اپنے روزمرہ کی آمدن میں سے اپنے ماں باپ کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ کہہ لو کہ دنیا جہاں کی نعمتیں ان کے لیے وقف کر دیں۔ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جن سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور ماں باپ بھی۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد اس شخص کی ذات ٹوٹ کر رہ گئی اور وہ خاموش رہنے لگا۔ اس کے لیے ایسے تھا جیسے وہ اپنے وجود کو کھو چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی۔ ایک رات وہ سویا ہوا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے اسے خواب آیا اور اس نے دیکھا کہ خواب میں آ کر کوئی اسے بتا رہا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے 100 سونے کے سکے پڑے ہیں، جو تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے یہ اس کا انعام ہے۔ نوجوان نے لالچ میں آنے کی بجائے پوچھا، کیا اس انعام میں برکت ہے؟ تو جواب ملا، برکت تو نہیں ہے۔ تو اس نوجوان نے وہ سکے لینے سے انکار کر دیا اور صبح ہوتے ہی اٹھ کر اس نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو بتایا۔ بیوی نے جب سونے کے سکوں کا سنا تو وہ لالچ میں آ گئی اور اپنے شوہر کو اکسانے لگی، آپ ایک دفعہ جا کر دیکھ تو لو کہ وہاں ہیں یا نہیں، بے شک آپ وہ سونے کے سکے نہ لینا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے سامنے اس کی سوچ سے زیادہ آ جاتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول کر حلال اور حرام کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس شخص نے اپنی بیوی کی ایک بھی نہ مانی اور کام پر چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا اور اس نے دوبارہ خواب دیکھا اور اس بار بھی کسی نے آ کر سونے کے سکوں کے بارے میں بتایا کہ فلاں جگہ پر سونے کے سکے پڑے ہیں، لیکن اب سکوں کی تعداد صرف 50 ہے۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا، کیا اس میں برکت ہے؟ تو جواب ملا، برکت تو نہیں ہے۔ تو اس نے پھر انکار کر دیا، لیکن اب کی بار اس نے کوئی بھی بات اپنی بیوی سے شیئر نہ کی۔ کچھ دن گزرے تو دوبارہ اس کے خواب میں آ کر اسے 10 سونے کے سکوں کے بارے میں بتایا گیا۔ نوجوان نے پھر سوال کیا، کیا اس میں برکت ہے؟ جواب ملا، برکت تو نہیں ہے۔ نوجوان نے اسے پھر لینے سے انکار کر دیا۔ اب وقت آ گیا تھا اس شخص کی ایمانداری اور صبر کا پھل ملنے کا۔ اگلے دن اس شخص نے خواب دیکھا تو اسے ایک سونے کے سکے کے بارے میں بتایا گیا۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، کیا برکت ہوگی؟ تو جواب ملا، ہاں اب تو برکت ہوگی۔ تو شخص صبح اٹھا اور بتائی ہوئی جگہ پر جا کر دیکھا تو واقعی ہی وہاں ایک سونے کا سکہ پڑا ہوا تھا۔ وہ شخص اسے لے کر گھر آ ہی رہا تھا کہ سوچا چلو بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لے جاؤں۔ تو اس شخص نے بازار سے مچھلی خرید لی۔ گھر جا کر جب اس نے مچھلی کو کاٹا تو اس مچھلی کے پیٹ سے ایک بہت قیمتی موتی نکلا، جسے بیچ کر اس شخص کو اتنا ملا کہ اس کے آنے والی نسل بھی بغیر محنت کیے بیٹھ کر کھا سکتی تھی۔ یہ ہوتی ہے اچانک قسمت بدلنا، لیکن اس قسمت کے بدلنے کے پیچھے کچھ اچھے کام اور اچھا کردار ہوتا ہے جس سے آپ کا اللہ راضی ہونا چاہیے۔ آج اس شخص کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت آ گیا ہے
کہ اس کے وہ بھائی بہن جو پیسے اور دولت کی لالچ کے اندھیرے میں خود کو لے گئے تھے اسے دیکھ دیکھ کر جلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ عمل ہم نے بھی کبھی کر لیا ہوتا۔ اس دنیا کی مال و دولت اور یہاں تک کہ یہ دنیا بھی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہیں تو ہم انسان ہی نہ کہ اس فریبی دنیا سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور اسے ہی اصل اور حقیقی ٹھکانہ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ہمارے رب نے ہمارے لیے بہت سے انعامات چھوڑ رکھے ہیں اور ان کو حاصل کرنا کوئی اتنا بھی مشکل نہیں، بس طریقہ ہے اپنی زندگی کو رب کائنات کے احکامات کے مطابق گزارنا اور کچھ نہیں۔ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ان کے جیتے جی ان کی قدر کر لیں تو انسان کا مقام دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور اپنے ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔